الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مسلمان کے عیوب و نقائص چھپانے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی فضیلت پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اس سے منع فرمایا کہ جو لوگ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی بری بات عام ہو جائے، یعنی کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب وغیرہ کچھ عام ہو جائے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طریقے سے کہ ان کو سزا ملے گی یا وہ رسوا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نقصانات کا شکار کروا دے گا، اور آخرت میں اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی پردہ نہیں رکھے گا جس نے مسلمان بھائی کی کوئی خطا لوگوں کے درمیان عام کی ہے، اور اس کو آخرت میں سزا بھی ملے گی۔ پچھلے پروگرام میں ایک حدیث میں نے عرض کی تھی، طویل حدیث ہے، اور اس کے ایک جو پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے، اس پر میں اپنے اسی موضوع کے حوالے سے کلام کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلے میں حدیث دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے دنیاوی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اخروی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دے گا۔ تو مصیبتیں مختلف ہو سکتی ہیں، کوئی بیچارہ تنگ دست ہے، آپ نے تنگ دستی دور کر دی، کوئی کسی کو جاب نہیں مل رہی، آپ نے جاب عطا کر دی۔ اور ہمارے اس موضوع کے اعتبار سے یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی مسلمان بھائی کسی گناہ میں پھنس جاتا ہے، اسے اس گناہ سے باہر نکالنا، اسی طرح بدنامی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسے موقع پہ مدد کر کے اسے ان شیطانوں کے چنگل سے باہر نکالنا۔ اور اسی طریقے سے واقعی کچھ تو ہوتا ہے کہ دشمن عیب لگا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعی اس سے کوئی خطا ہو گئی اور وہ لوگوں میں عام ہو گئی، لیکن یہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اور مطلب پچھتاوے کا شکار ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کی طرف مائل ہے، پچھتا رہا ہے، افسوس کا اظہار کر رہا ہے، اور ایسے نازک موقع پہ اگر تھوڑی سی اس کی حفاظت کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اور اس سلسلے کو بہت زیادہ پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی جائے، تو یہ معاشرے میں ایک اچھے فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو دوبارہ لے کر چلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں ایک شخص کو بھی گناہ سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے، کچھ لوگ اس کی عزت کے پیچھے لگیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ہم اس کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح اگر کسی کی بیچارے کی عزت خراب ہو رہی ہے اور وہ لیکن نادم شرمندہ ہے، اور ہم اس کی عزت بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں ہم نے بہت بڑی مصیبت دور کی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ انسان ٹینشن میں آ کے اس کی بعض اوقات دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، بدنامی کے خوف کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بہت سو کو شوگر ہو جاتی ہے بیچاروں کو شدید ٹینشن کی وجہ سے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم ایسے مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ تو اس لیے اگر کسی سے ایسی کوئی خطا ہو جاتی ہے، اس کا پردہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہم سے مدد ہو سکے ہم کسی مسلمان بھائی یا بہن کو گناہ سے بچائیں۔ ہمیں بہت سارے لوگ مطلب میل کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، بعض اوقات میں تھوڑا سا سخت رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ ندامت کی طرف آئیں، یہ توبہ کی طرف آئیں۔ بعض اوقات مطلب خیر ٹیکسٹ سے تو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ شخص واقعی نادم ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم لکھائی سے اندازہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اس لیے نہیں اس نے ہمارا کیا بگاڑا، اس نے گناہ کیا تو اس کے ساتھ وہ آخرت میں خود جانے گا، مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے، عدم دلچسپی۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے نفس و شیطان اس کو ندامت اور پچھتاوے سے ہٹا رہے ہیں، بس میری عزت بچ جائے، باقی کون پھر دیکھیں گے۔ ایسے بعض اوقات صورتحال جب آتی ہے کہ اس کو کوئی حل بتا دے، میں یہاں سے نکل جاؤں، مجھے بدنامی نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے خوف کوئی ظاہر نہیں ہو رہا، آخرتی گرفت کا احساس نہیں، کوئی ندامت کے اظہار نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، تو پھر ندامت کی طرف، شرمندگی کی طرف لانے کے لیے تاکہ توبہ کی طرف بھی آئے، ہم کوشش کرتے ہیں کچھ الفاظ سخت لکھیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہاں ہم نے غلط کیا ہے۔ اور بلکہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی تحریر میں مجھے پچھتاوے کا رنگ نظر نہیں آ رہا، کچھ آپ نادم ہیں، پچھتاوا ہے کہ نہیں ہے، تاکہ اور یہ بھلائی کے لیے ہوتا ہے، ان سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے،
کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ گناہ گار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ سمجھ لیں اس کے گناہ سے نفرت کا یہ اظہار ہے، اور گناہ گار کے ساتھ ہمدردی ہے، کیونکہ وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا تو مجھے کیا نفع ملے گا؟ میرے لیے کون سے اس میں حفظ نفس کے پہلو ہیں کہ میرے نفس کو سکون اور خوشی ملے گی، بلکہ اس لیے تاکہ یہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو اپنی خطا کا احساس ہو، یہ اعتراف جرم کرے اور توبہ کی طرف مائل ہو، توبہ کا طریقہ پوچھے کہ میں کیسے اس پہ توبہ کر سکتا ہوں، تو اس سے اسی کو فائدہ ہوگا کہ جب وہ نادم شرمندہ ہے اور توبہ کے طریقے اختیار کر رہا ہے، جس طرح کا گناہ اس طرح کی توبہ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر تائید غیبی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ جب تک انسان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت مکمل طور پہ متوجہ بسا اوقات نہیں ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست اس شخص کو لپیٹ لیتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان پہ لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب وہ تائب ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو یہ نحوستیں اور لعنتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، اگر ہم کسی کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں حل نہیں بتا رہے، آپ تو ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ یعنی اتنے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، آپ اگر اس کو اصلاح کی طرف لائیں تو ان کو ہماری تحریر کے اندر سختی تو نظر آ جائے گی، ندامت اور شرمندگی کی طرف نہیں آئیں گے، یا اپنا بڑا گناہ نظر نہیں آئے گا۔ اس چیز کو اگر کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے تو وہ ذرا سمجھے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں آپ سے، آپ کے گناہ سے نفرت ہے، آپ سے نفرت نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نفس و شیطان کے حوالے رہیں، تو ہم ایک اچھی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ ہمیں ڈانٹتے رہیے، ہمیں کیا جاتا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ اس لیے ذرا اس پہ توجہ کریں، اور ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی ایسے موقعوں پہ خاص طور پہ مدد کر کے انہیں آزمائش سے باہر نکالیں، اچھا مشورہ دیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اور بدنامی کا خوف ہوتا ہے، اس کے گناہ کے عام ہونے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ذہن مکمل کام نہیں کرتا۔ اچھا، ایسے موقع پہ انسان مشورہ بھی نہیں کر پاتا، یار کس سے مشورہ کروں، ایسا نہ ہو جس سے مشورہ کروں وہ میری بات کسی اور تک پہنچا دے۔ اب وہ ہو جاتا ہے تنہا۔ اب جب تنہا ہو جاتا ہے تو پھر لازم بات ہے کہ تنہائی میں تو نفس و شیطان ساتھ ہیں، کیونکہ فرشتوں سے دوستی تو ہماری ویسی نہیں ہوتی، ہم پسند ہی نہیں کرتے ہیں، ہم رات دن گناہوں میں لگے رہتے ہیں، خطاؤں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، نیک اعمال ہم نہیں کرتے ہیں، گناہوں سے ہمارا رشتہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے، سارے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب فضول قسم کے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے جب تنہا ہوتے ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں، تو پھر تائید غیبی ہماری طرف متوجہ کم ہوتی ہے، نفس و شیطان تیزی کے ساتھ آتے ہیں، پھر وہ دیتے ہیں الٹے سیدھے مشورے، خودکشی کر لو، فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، غلط سلط مشورے دیں گے، اور انسان گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات کوئی بلیک میل کر رہا ہے، اگر تمہاری یہ عیب میرے پاس آ گیا ہے، اب میری یہ بری خواہش پوری کر دو ورنہ میں سب کے درمیان عام کر دوں گا۔ اب یہ آدمی، یہ کوئی بھی خاتون ہے یا کوئی مرد ہی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ایک گناہ پہ گھبرا رہے ہیں تو یہ جب دوسرا گناہ کریں گے تو بتائیے تو اور مصیبت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ایک گناہ کا پروف اس کے پاس ہے، جب آپ اس کے ساتھ کوئی گناہ کریں گے تو کیا وہ اس کا کوئی پروف تیار نہیں کر سکتا ہے، اس کو ریکارڈ کر کے نہیں رکھ سکتا ہے؟ یہ تو اور دلدل میں گرنے والی بات ہے۔ اب لیکن کس سے شیئر کریں، کس سے گفتگو کریں؟ تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کر دیتے ہیں، اس طرح ثابت کر دیتے ہیں رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، کہ نہیں بھئی یہ ایک شخص ایسا قابل اعتماد ہے کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے کسی کی بات ہمارے سامنے ذکر کی ہو، ہر ایک کا راز رکھتا ہے، تو پھر لوگ خوش دلی سے آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے وقت لیں گے اور اپنے مسائل شیئر کریں گے، اور آپ اس فضیلت میں سے حصہ حاصل کر سکتے ہیں، یا جو کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بروز قیامت مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا۔ مثلا بری موت آپ سے دور ہو سکتی ہے، عذاب قبر آپ سے دور ہو سکتا ہے، میدان محشر کی ذلت رسوائی، ندامت، پچھتاوا، گرمی، بھوک، پیاس اللہ تعالیٰ دور کر دے، پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا موقع دے دے، اس کی جو سختیاں ہیں اسے اللہ تعالیٰ دور کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح کے بن جاتے ہیں خاندان میں، دوستوں کے درمیان، کہ کہتے ہیں بھئی اس کو نہ بتانا، اس کو تو تم اگر ایک مطلب مبالغہ کر رہا ہوں کہ بستر کے نیچے بھی چھپ کر کوئی بات بتاؤ گے نا تو یہ آسمان تک پہنچا دے گا۔ ایسے شرارتی ہوتے ہیں بعض لوگ، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، کہ وہ دور سے آ بھی رہے ہو نا تو سب کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ،
فتنہ آ گیا بھائی، اس کے سامنے کوئی بات ہوئی نہیں کہ کہیں اتنا آدمی اپنے آپ کو خراب کر لے، اتنا اپنے آپ کو بدنام کر لے، اتنا ناقابل اعتماد بنا لے، تو یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ کوئی ہمارے بھائی بہن برا نہ مانے، لیکن مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کریں۔ اگر ہم ایسے ہیں کہ انتہائی ناقابل اعتماد بن چکے ہیں تو پھر بہت خطرناک ہم نے اپنے ساتھ معاملہ کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو قابل اعتماد، اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے پاس، بعض اوقات شوہر میل کر رہا ہوتا ہے اور زوجہ بھی میل کر رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر کی بات خاتون تک اور خاتون کی بات شوہر تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ ہمارا فرض منصبی کے بھی خلاف ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شعور دیا ہے کہ جب ایک اعتماد کر کے ہمیں کوئی اپنی بات بتاتا ہے تو ہمیں اس کے راز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ بہت سے کہتے بھی ہیں مفتی صاحب یہ بات فلاں تک نہ پہنچ جائے، ہم کہتے ہیں آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، خیر آپ نے اپنے اطمینان قلب کے لیے کر دیا تو کر دیا، لیکن آپ بے فکر رہیں۔ اور میری اکثر یہ عادت ہوتی ہے، کوئی جیسے واٹس ایپ پہ میسج کر دیا، کوئی ویسے ٹیکسٹ میسج کر دیا، کوئی میل کر دی جس میں اس نے اپنے ایسے کوئی باتیں بتائی ہیں کہ اگر اس کے گھر والوں تک پہنچ جائے تو پھر تو ہنگامہ اور فتنہ پھیل جائے، تو اس کو حتی الامکان پڑھنے کے بعد جواب دینے کے بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ہو سکتا ہے کسی اور کی نگاہ پڑ جائے، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلطی سے فارورڈ ہو جاتی ہیں بعض اوقات چیزیں، ختم ہی کر دیں۔ یہ سمجھانے کے لیے بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمارے بھائی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح تعاون کریں کہ ان کی اس طرح کی پریشانیاں مصیبتیں دور کریں، خصوصاً جو بدنامی کا باعث بننے والی ہوں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں روپے ہیں، ہر طرح کی نعمت ہے، لیکن جب شہرت کو زوال لگنے لگتا ہے، بدنامی کا خوف ہوتا ہے، تو آدمی ساری آسائشوں کو چھوڑ کر خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے خودکشی کی وہ بدنامی کے خوف کی وجہ سے کی ہو، لیکن یہ بھی تو سبب بنتا ہے اور بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ تو یہ عزت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب یہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو انسان پھر بہت سارے اقدامات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور نفس و شیطان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو خدارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ نفس و شیطان کے معاون نہ بنیں، نہ میں بنوں نہ آپ بنیں، بلکہ ہم نفس و شیطان کے خلاف اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد کریں اور انہیں اس مصیبت کے گڑھے سے باہر نکالیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تو یہ بس موضوع یہی تھا، لیکن میں تھوڑا سا حدیث پر کلام کر لیتا ہوں برکت کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو تنگ دستی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سمٹ گئی ہے، بالکل زندگی تنگ ہو گئی ہے، زمین اپنی وسعت کے باوجود ہمیں انتہائی تنگ محسوس ہوتی ہے، کچھ بھی سہارا نظر نہیں آتا۔ ایسا کوئی تنگ دست ہو، اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، ان میں دیکھیں کوئی سفید پوش تنگ دست ہیں، اس کے بعد پھر جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر اور جو آپ کے دوست احباب میں مزید ہیں، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو واقعی سید حضرات ہیں، آل رسول ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ہمارے ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں بیچارے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارکہ ہے، اور پھر وہ بیچارے تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا تو خاص طور پہ خیال رکھیں، کیونکہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، ان کے جواب میں اگر ہم ان کی اولاد پاک کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ سرکار کے تو ہم احسانات کا بدلہ ساری زندگی غلام بن کے خدمتیں کرتے رہیں تب بھی نہیں اتار سکتے ہیں۔ تو یہ تنگ دستی کو ذرا خیال کرنا چاہیے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا جو کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کشادگی وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ عید کے دن آ رہے ہیں، ایک شخص تنگ دستی محسوس کر رہا ہے، کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں، روزانہ ہر مہینے راشن کے پیسے نہیں ہیں، جاب نہیں ہے، مال متاع نہیں ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں، ماہانہ اس کا باندھ دیتے ہیں، ہر مہینے تھوڑا بہت اس کو راشن دے دیتے ہیں، یا زیادہ کی وسعت ہے تو زیادہ دے دیتے ہیں کہ چلو آرام سے کھا لے پی لیں۔ اس طرح عید بقرہ عید پر ان کو گوشت وغیرہ بھیج دینا اور عید وغیرہ پر اتنے پیسے دے دینا کہ وہ عید کی مناسب تیاری کر سکیں، یہ ہے کشادگی دینا۔ تو اور یا اس طرح کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ذرائع آمدنی انتہائی محدود ہیں، اس کے مکان کا کرایہ دے تو یہ کشادگی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سرکار اللہ کا فرمانی بیان کرتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے
قرآن میں بیان کرنا وہ قرآن میں آ گیا، اور جو مزید اللہ تعالیٰ کی وحی تھی وہ اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھائی کی تنگ دستی کو دور کیا جائے، اس کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی تنگ دستی کو دور کریں اور اسے کشادگی اور فراوانی دیں، تو انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ کشادگی ہوگی۔ دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی کیس ہم پر بیجا بن جاتا ہے، کوئی ہماری عزت کے پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ بھی سب تنگیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرمائے گا، کشادگی عطا فرمائے گا اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر، ایسے مواقع پر کہ جب کوئی ذریعہ دنیا کا کوئی ایسا سبب نظر نہیں آئے گا، یار میں کیسے مشکل سے باہر نکلوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، اور الحمدللہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کا مددگار رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ویسی مددگار ہے، وہ قدم قدم پر ہر لمحہ ہماری مدد فرما رہا ہے، سانس آرام سے لینے میں، پیشاب وغیرہ کرنے میں، صحت کے قائم رہنے میں، اور بے شمار نعمتوں کے سلسلے میں۔ لیکن یہاں مراد ہے خصوصی مدد، کہ اللہ کی رحمت خاص طور پہ متوجہ ہوتی ہے اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور خصوصاً ایسے جو بیچارے، میں نے جیسے بھی ذکر کیا کہ سفید پوش قسم کے ہوں، اور خصوصاً وہ جو دین کے معاملے میں انتہائی معاون ثابت ہوں، جیسے علماء، طبقہ علماء ہیں، کوئی دینی طالب علم ہے کہ وہ علم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے گا، اور علماء کا میں نے ذکر کیا کہ بہت سے علماء ایسے جو کام کرنے والے ہیں، وہ نہیں کہ جو خالی ڈگری سند لے کر بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال انسانیت کے ناطے تو ان کی مدد بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو اہل علم کا خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں تو ان سے وہ مراد ہیں کہ جو واقعی قوم کے لیے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پیغام کو ان تک پہنچانے میں ایک مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے علماء کو ذہنی لحاظ سے اس دین کے کام کے لیے فارغ نہیں کریں گے، اور وہ بیچارے اپنے مالی معاملات میں ہی پھنسے رہیں گے، تو اس کا مطلب ان کا فیض محدود ہو جائے گا اور امت ان سے صحیح استفادہ نہیں کر سکے گی۔ تو ان کی خاص طور پہ مدد کرنی چاہیے، اور عزت نفس کو ملحوظ رکھ کر، بالکل کوئی احسان جتا کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔